پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، آپ کو اگر ایک عرصے دراز سے پاکستان کے عنوان سے پروگرام کر رہے ہیں تو اس کا صرف مقصد ہوتا ہے کہ قوم کو آگاہی ہو اور قوم کو پتہ لگے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ یعنی یہ جو آج پی ڈی ایم بنی، اس سے پہلے بھی جماعت تھے 9 ستارے، انہوں نے ایک جمہوری حکومت خلاف جدوجہد کی اور اس حکومت کو انہوں نے اخیر اس کے جو سربراہ اس کو تختہ دار پر چڑھا کے دم لیا۔ آج اس کی شکل میں پی ڈی ایم ہے، اور پی ڈی ایم میں وہ جماعتیں ہیں جن میں پہلی جو 9 ستارے تھے ان کی جماعتوں میں ان کے سربراہان تھے، ان کے والدین تھے، آج ان کی اولاد اس میں ہے۔ لیکن اس میں افسوس کی ایک بات ہے، یہ ہے کہ جو 9 ستاروں نے مہم چلائی تھی جس کی خاطر جس کو تختے دار پہ بھٹو کو چڑھایا گیا، آج وہی جماعت پی ڈی ایم میں بھی شامل ہے اور ان کی شانہ بشانہ کھڑی۔ اس لیے تو یہاں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھٹو جو تھا نا، اس کی ابھی کوئی باقیات نہیں ہے، اس کے کوئی وارث نہیں ہے، کیونکہ وارث اپنی اولاد سے ہوتی، ساری اولادیں کسی کو زہر دیا، کسی کو قتل دے کے مارا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، آخر اس کو رکنا چاہیے۔ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ اور جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں ان میں آپس میں تناؤ رہا ہے۔ اب اس تناؤ کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور ختم کرنے میں جو مرکزی کردار ہے وہ طاقتور لوگوں کا ہوتا ہے، کیونکہ کمزور آدمی تو ہمیشہ زیر اثر ہوتا ہے۔ اب اس کام کو رک جانا چاہیے، اور رکنے کا سادہ سا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب جیسے اس کے بعد لانگ مارچنگ شروع، جیسے اب عمران خان صاحب کے لانگ مارچ شروع ہوئے، اس سے پہلے مہنگائی مارے تھی وہ اپوزیشن جو آج مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس کی جو ابتدا ہے نا وہ رجیم چینج سے ہوئی ہے۔ اگر اس وقت یعنی دیکھو قوم جو ہے نا، اب عوام جو ہے اس میں بہت ساری اویئرنیس پیدا ہوتی ہے۔ اب ہر چیز کو جانتے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یعنی سر عام منڈیاں لگتے رہی، سندھ ہاؤس تھا اس میں پیسے دے کے لوگ خریدتے رہے، وفاداری تبدیل ہوتے رہی، اور سب کچھ دیکھتے رہے، سارے جو مقتدر رکھے تھے سب طاقتور لوگ اس کو دیکھتے رہے۔ اب حکومت جو قائم ہوئی ہے اس میں اب لوگوں میں جو عمران خان کے ساتھ جو پہلے پارٹی تھے نا، وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ اب جب حکومتیں چینج ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یار ایک حکومت کو بدلنے کے لیے جو رجیم چینج ہوئی ہے، جس میں سائفر کا بھی ذکر ہے، کوئی اس کو مانتا ہے کوئی ریجیکٹ کرتا ہے، تو اس سلسلے میں جو حکومتیں چینج ہوئی ہیں اس میں اب جو لوگ آگے بیٹھے ہیں وہ تو تقریباً اس میں 60-70% لوگ جو ہیں وہ اس میں ان پہ جھوٹے مقدمات ہیں یا صحیح ہیں۔ بہرحال یہ ملک کے لیے تو اچھا نہیں، پوری دنیا میں سے پیغام اچھا نہیں گیا، لیکن اس میں تاثر جو پوری دنیا میں وہ اچھا نہیں گیا، اور وہی تاثر کے نتیجے میں ہم در بدر گلی گلی ملک شہر شہر کریا پھرے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کہیں سے بھی زبانی جمع خرچ ہو رہی، لیکن باقاعدہ طور پہ کوئی ہمیں امداد کا حصول نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں اب ایسے چلتی رہیں گی کہ عوام کے مقدر میں چند کے لوگوں کے اقتدار رہے گا، یہ انہوں نے حاکم بننا، باقی ساری قوم ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا، جیسے بھی انگریزوں نے اس ملک پہ حکومت کی، ان کا جو طریقہ کار تھا، جو ان کا سسٹم تھا، ہر چیز ویسے ہی اڈاپٹ ہوتی آ رہی ہے۔ یہاں کے جو حاکم بنتا ہے وہ سب کو محکوم سمجھتا ہے، مظلوم سمجھتا ہے۔ تو ہم پہ تو مسلمان تھے، حکومت مسلمان تھی، اور جو حکومت کرنے وہ مسلمان تھے، جن پہ حکومت کی وہ بھی مسلمان ہیں۔ پہلے تو فرق تھا نا کہ حکومت کرنے والے اور تھے، حکومت جن پہ ہوتی وہ اور لوگ تھے، اب تو سارے ایک جیسے لوگ، لیکن اس کے باوجود ان کا طریقہ کار وہی عمران ہے۔ اب ان کے سارے فیصلے جو ہے وہ جا کے برطانیہ میں کسی کو پہلے بھی سارے فیصلے برطانیہ سے ہو کے آتے تھے، یہاں تو ان کو لوگ آ کے حکومت کرتے ہیں، فیصلے اس میں وہیں سے شروع، آج بھی فیصلے سارے برطانیہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یعنی مکمل طور پہ اب لوگوں کو سیاست سے ہٹ کے اب ہماری جو اعلیٰ حلقے ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، جیسے ہماری عدلیہ ہے، اسٹیبلش ہے، اب اس میں بھی ایک قسم کا دیکھو، ساری ایک فوج جو ہے نا ہماری اپنی ہے، یہ 22 سے تو نہیں آئی، یہ فوج نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، یہ فوج نے ملک کی حفاظت کی ہے، لیکن فوج میں چند ایک ڈسیزن لینے والے جو لوگ ہیں ان کا ڈسیزن بعض اچھا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں پوری فوج کو تو آپ بدنام نہیں کر سکتے نا، اور نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اس سے قطع نظر رکھتے ہیں کہ اب ہمیں یعنی جو جیسے بھی ہر جو بھی جیسے لوگوں نے متنازع بنا لیا، اب کوئی کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی جو ذرائع نے بتایا، اس میں پھر اس کے بعد شہباز شریف چلے گئے، پھر انہوں نے کہا جی اب چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کون سا اپنا ہمارا آرمی چیف ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے،
اب اس میں کچھ طریقے کا ایسا کہ جو بھی میرٹ پہ آتا ہے، جو بھی سینئر ہوتا ہے، اس کو ایک ایسا نظام واضح ہو جانا چاہیے کہ وہی ہمارا آرمی چیف ہو، تاکہ یہ روز کی چیم گوئیاں، یہ اس کا ساتھی ہے، اس کا یہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ بات طے کرنی چاہیے۔ اب جو بھی اپوزیشن حکومت میں ہے، اس کے اسٹیپ میں لڑائی ہوتی ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ آپس میں جب تک پیار محبت آپس انڈرسٹینڈنگ، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہمارا ایٹمی ملک ہے، اس کو بچانے کے لیے تو سارا سب سے ملک کی طرف پہنچ کے ہی ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے جو ان اداروں کو بیٹھ کے سر جوڑ کے ایک فیصلہ کر لینا چاہیے، اب ملک کو کس ڈائریکشن میں چلانا ہے، اور سیاستدانوں کو بھی فیصلہ یہ کر لینا چاہیے کہ اب روز کی اقتدار کی لالچ چھوڑ کے اب اس ملک کو جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا، اب اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اب جو ہمارے صافی بھائی بھی جو ہے نا، وہ بھی اپنا رخ کو نا خود ہی بیٹھ کے فیصلے کر کے رخ کو بڑا چینج کرنے کی کوشش کریں، ان سے بھی گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے التماس ہے، اداروں سے بھی ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ یہ آپس میں نا یہ اپنی شوخی اور اپنی انا اور اپنی ایگو کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں کچھ نہیں ہے، مسلمان کا کام ہی نہیں ہے ایگو کا، مسلمان کا کام ہے کہ اپنے اسلام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ان کے اپنے عوام کے لیے جو لیڈر تھے وہ اچھا سوچتے ہیں اور انہیں ہر قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، اب اس میں آگے پھر رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، پھر کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے، پھر کوئی مار کٹائی، پھر لوگ شہید ہوں گے۔ آگے بھی پہلے جیسے عمران خان کے جلسہ پہ آپ کو پتا قاتل حملہ ہو چکا ہے، 14 آدمی اس میں زخمی ہوئے، ایک آدمی شہید ہو چکے، تو ماؤں کو لا تو چلے آتے نا، کسی کا کچھ نہیں آتا۔ تو ابھی بھی اگر نہ سوچا نا، پھر یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر اتنی لاشیں گرانی، اتنے لوگ مر گئے، لوگ آنسو گیس شیلنگ یہ وہ سارے کرنے کے بعد بھی تو نتیجہ وہی نکلنا ہے۔ تو بہتر ہے سارے اپنے گلی کو چھوڑ کے اس نتیجے پہ پہلے ہی آ جائیں جس نتیجے پہ ہمیں 2 سال بعد آنا ہے، سال بعد آنا ہے، 6 ماہ بعد آنا ہے، نقصان کر کے آنا۔ پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہو چکی ہے، تو یہ مسلم معاشرے میں نہیں ہوتا، اور اسلام میں خاص طور پہ یہ نہیں ہے، اسلام نے اس کا سبق درس دیا ہے۔ تو ہمیں راہ راست پہ آ جانا چاہیے، اور وقت اب بہت کم رہ گیا، 75 سال بہت ہوتے ہیں، تو تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود قیود میں رہ کے ایک پاکستان کے لیے صرف زندہ رہنا چاہیے، ہر آدمی کو، ہر شخص کو، چاہے سپاہی ہو، چاہے بیوروکریٹس ہو، چاہے عام عوام ہو، چاہے اقتدار پیارے لوگ ہوں، صرف ان کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان تو ہم ہے۔ اب باہرلے ملکوں آپ دیکھیں جتنے بھی بل کلنٹن جو صدر آتا ہے، وہ اس کی بیوی ملازمت کر رہی ہے، فراق اوباما خود ملازمت کر رہا ہے، وہ دوسرے کر رہے ہیں، ان کی کوئی جائیداد نہیں، جارج ڈبلیو جو تھا اس کی بھی وہ بیوی کر رہی۔ تو وہ لوگوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے کہ وہ لوگ یعنی غیر مذہب ہو کے ان لوگوں کو دیکھو، وہ تو جداتے پراپرٹی سب کچھ بنا سکتے تھے، اتنے بڑے یعنی امریکہ جو دنیا کا طاقتور ملک بنا ہے اس کے صدور کی یہ حالت ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ایک اپنا جو اپنا کہ افسر بھی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے بھی باہر بنگلے بنے ہوتے ہیں، تو اس مزاج کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سانپ ہے، اور یہ سانپ قبروں کے اندر بھی جائے گا، قبروں کے باہر بھی ہمارے گرد گھیرا لگائے گا۔ تو بس جو حلال سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے حلال سے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کرے کہ اس ملک کے لیے سب اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، ایوب چور کے اجازت